الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے دلائل عقلی کا سلسلہ شروع فرمایا۔ پہلی عقلی دلیل اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ جو تم قطرہ مادہ کے رحم میں ٹپکاتے ہو، آیا تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے پیدا کرنے کے بعد موت بھی تمہارے درمیان مقدر کر دی، اور اگر تم دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہو تو پھر ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلوں کو ہم مسخ کر دیں اور تمہاری جگہ اور انسانوں کو پیدا کریں اور تمہاری شکلیں ہم بندر اور سوروں جیسی بنا دیں۔ فرمایا جب تم پہلی بار پیدا کرنے کے قائل ہو تو پھر دوسری بار بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں، اس بات کا بھی تمہیں عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب آج کے سبق میں دوسری عقلی دلیل ہے جی، یہ بھی اسی انداز سے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اس دلیل میں انسان کی غذا جو اس کی زندگی کا معیار ہے اللہ اس کو بیان فرمائیں گے، غذا کا بیان ہوگا۔ دیکھیں جی، افرأیتم ما تحرثون، فرمایا آیا دیکھا تم نے ما تحرثون جو بوتے ہو تم زمین میں، آیا دیکھا تم نے جو بوتے ہو تم زمین میں، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، آیا تم اگاتے ہو اس کو یا ام نحن الزارعون ہم ہیں اگانے والے، آیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم ہیں اگانے والے۔ اب یہ بھی اللہ پاک نے وہ پچھلی دلیل کے حساب سے یہی سوال ڈالا ہے کہ فرمایا جو تم زمین میں بیج بو کے آتے ہو تمہاری عقل کتنی ہے؟ صرف اللہ پاک نے فرمایا کسان جو ہوتا ہے زمین کو پہلے پھاڑتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، بس اس میں بیج بو کے آ جاتا ہے، اس کی عقل صرف یہی ہے، تمہارا دخل صرف یہی ہے بس کہ تم زمین پھاڑتے ہو، اس کو نرم کر دیتے ہو اور اس کے بعد اس میں کیا بو آتے ہو؟ بیج بو۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے درخت اگانا یہ کون سا تمہارا کام؟ پھر اس درخت سے شاندار پھل، سبزیاں، طرح طرح کے پھول خوشبودار، یہ اگانا کون سا تمہارا کام؟ فرمایا بیج بو کے آتے ہو لیکن وہ بیج چند دنوں کے بعد سخت زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتا ہے، سخت زمین کا سینہ چیر کر وہ بیج باہر نکلتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کس کی کاریگری، یہ کس کی قدرت ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم نے اگایا یا ہم ہیں اگانے والے؟ آپ نے غور کرنا ہے اس آیت کے اندر، افرأیتم ما تحرثون، اگانے اور بونے کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے جی، اگانے کے اندر اور بونے کے اندر کیا ہے؟ بڑا فرق ہے۔ تحرثون کا معنی ہوتا ہے بونا، اور زارعون اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگانا۔ یہ بیج پکڑ کے زمین میں ڈال دینا اس کو کہتے ہیں بونا، اور پھر اس سے جو چیز نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
اگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ تم یہ کہا کرو کہ میں نے بویا، یہ نہ کہا کرو کہ میں نے اگایا، کیونکہ اگانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ نے اگائے۔ دیکھو اللہ پاک نے یہاں اگانے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے، اور بونے کی نسبت جو کی ہے انسان کی طرف کی ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ فرق ذرا ذہن کے اندر رکھنا کہ انسان اگر کوئی بھی چیز لگاتا ہے بس یہ کہہ دے پودا ہے، یہ کہہ دے بویا ہے میں نے اس کو، یہ نہ کہے کہ اگایا۔ اگایا جو ہے اگانے والی ذات وہ اللہ کی، اس کو نشو و نما دینے والی، اس کو بڑھانے والی ذات جو ہے، یہ قدرت جو ہے اللہ نے وہ پودے کو اللہ نے دینی ہے۔ سمجھ آ گیا جی فرق؟ ہاں، تو اللہ نے فرمایا سخت زمین کا سینہ چیر کر وہ بیج باہر نکلتا ہے، اور پھر تم تو ایک بیج بو کے آئے تھے، فرمایا ہم نے تو تمہیں 700 دانوں کے اندر کیا کیا ہے؟ واپس دیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ پاک مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ میں، فرمایا 7 سنابلہ کہ 700 دانوں کے اندر تم ایک بیج بو کے آتے ہو، تو پھر اس ایک بیج سے 7 سنابلہ 7 خوشے، ایک تنا نکلتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے کتنے بنتے ہیں؟ 7 خوشے بنتے ہیں، پھر ہر خوشے کے اوپر اللہ فرماتے ہیں 100 دانے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 7 خوشوں پر 100 دانے، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 7۔ اللہ نے فرمایا ایک بیج تم دیتے ہو اور 700 دانوں کے اندر تقسیم ہم کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ واقعتاً انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے یہ، کہ وہ تو چلو ایک بیج بو کے آتا ہے، یہ کہاں سے اتنا دانہ نکل رہا ہے؟ یہ سبزہ پہلے چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے، کومپل اتنی کمزور ہوتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے کہ انسان اس کو پھونک مار دینا، ہوا تھوڑی سی تیز چل پڑے وہ خراب ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ لیکن کس طرح وہ کومپل چند دنوں کے بعد اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، اور جب وہ تنا مضبوط ہوتا ہے اوپر چڑھتے 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 ایک غلہ اس کے اوپر آتا ہے۔ پھر سورۃ رحمان میں فرماتے ہیں والحب ذو العصف والریحان، بھوسے والا غلہ، ہر دانے کے اوپر پھر اللہ کیا چڑھاتے ہیں؟ بھوسا، ایک چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے، وجہ کہ خراب نہ ہو دانا۔ انسان کی غذا کا اللہ پاک نے اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، کیڑے سے، حشرات الارض سے اللہ پاک نے انسان کے غلے کو کیا کیا ہے؟ محفوظ کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں پھر یہ جو بھوسا ہوتا ہے یہ کیا ضائع ہوتا ہے؟ پھینک دیتا ہے انسان اس کو، یہ ضائع نہیں ہوتا۔ یہ کن کو جاتا ہے؟ جانوروں کو، جانور کھاتے ہیں۔ پھر وہ جانور جب وہ چارہ کھاتے ہیں پھر اس سے خالص دودھ بنا کے اللہ انسان کو دیتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز اللہ کی حکمت، اللہ کی نعمت سے باہر ہے ہی نہیں۔ یہ تو انسان ہی بس محدود سوچ رکھتا ہے کہ میں جی بیج بو کے آیا ہوں۔ انسان ہی بس یہی سمجھتا ہے کہ بیج آج بوجھ دیا، میں پانی دیتا رہوں گا اس کو، 6 مہینے کے بعد مجھ کو پکی پکائی فصل مل جائے گی۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہوتی ہے۔ لیکن وہ کیسے اللہ پاک اس کا انتظام کرتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، فصل کو نشو و نما ملتی ہے، زمین کو طاقت ملتی ہے، انسان تو یہ سوچتا ہی نہیں۔ سورج نکلتا ہے، اس کا کتنا عمل دخل ہے فصل پکنے میں، ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی ہے، کتنا عمل دخل ہے اس کا۔ اگر یہ سب چیزیں بند ہو جائیں، انسان کے بیج بونے کا کیا فائدہ؟ سارا کام تو کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ کرتا ہے۔ سارا کام کس نے کیا؟ انسان کو تو پکی پکائی مل رہی ہے ایک قسم کی، انسان کا تو عمل دخل ذرہ برابر سمجھ لو ہے ہی نہیں اللہ کے عمل دخل سے، کہ ہمارا عمل دخل صرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیج بو دیا ہے اور پانی لگا رہے ہیں، ہمیں پکی پکائی فصل چاہیے بس۔ اور اگر پکی پکائی فصل نہ ملے تو پھر انسان طرح طرح کے کیا کرتا ہے؟ شکوے کرتا ہے، پھر آئے جی میں مارا گیا، کیا ہو گیا، میری فصل سڑ گئی، کیا کون سا گناہ ہو گیا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ کائنات کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، بادل ہے، بارش ہے، یہ ہمارے فصل کے پکنے کے اندر کتنا زیادہ ان کا عمل دخل ہے۔ انسان ذرا نظر گھمائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو بوتے ہو، آیا تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے؟ دنیا کے سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، ایک بیج بوئیں، اللہ کی مرضی نہ ہو،
کبھی بھی اس بیج سے کومپل نہیں نکال سکتے، نہیں نکال سکتے۔ جتنی مرضی اپنی جدید سائنس استعمال کر لیں، جدید ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، جتنی مرضی مشینریاں لیں، جو مرضی سپرے ایجاد کر لیں، جتنی مرضی دوائیاں لگا لیں، ایک بیج سے کومپل نہیں نکال سکتے، قیامت کی صبح تک نہیں نکال سکتے۔ کون؟ اللہ انتظام کر رہا ہے، اللہ انتظام کر رہا ہے، اللہ انتظام کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ آگے دیکھیں، فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون۔ سبحان اللہ، اگر چاہیں ہم تو البتہ کر دیں ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے۔ سمجھ گئی؟ ہم بھئی شہری لوگ ہیں، ہمیں کیا پتہ فصل کیا ہوتی ہے۔ ہم میں سے اگر کسی نے کھیتی باڑی کی ہو، اس کو پتہ ہو، اس کو یہ سمجھ آئے۔ ہم نے تو آنکھیں شہر کے اندر کھولی ہیں، یہ تو کسان کو پتہ ہوتا ہے۔ جب تربوز کی فصل پوری تیار ہو جاتی ہے، چاول کی فصل پوری تیار ہو جاتی ہے، گندم کی فصل پوری تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے لیکن کٹائی نہیں ہوتی، کسان کی فصل کے اوپر جب کالے سیاہ بادل آ جاتے ہیں تو اس وقت کسان کے دل کا حال جو ہے نا، وہ ہم نہیں جان سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں، کہ ہم نے بگایا، ہم نے بویا، اور فصل جو پک رہی ہے 6 مہینے تک اپنے انداز کے اندر، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ تو اللہ نے فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، فرمایا کہ اگر چاہیں ہم تو البتہ کر دیں ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے، کیسے؟ آفت ڈال کر، سخت تیز آندھی چل پڑے، سمجھ آئیے، دھوپ کی تپش کو ہی اللہ بڑھا دے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا انا لمغرمون، پھر کیا کہو گے؟ فرمایا پھر سارے دن رہو تم باتیں بناتے، سارا دن تم کیا رہو گے؟ باتیں بنا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ یہ یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کھیت کھڑے ہو گئے، کھیت پک کے تیار ہو گئی ہے جی، لہلہا رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، کسان کا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ بس جی کھیت اب پک گئی ہے، اب ہمارے لیے غلہ کیا ہو چکا ہے؟ تیار ہو چکا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تیری سوچ کے اوپر ہی ہم پانی ڈال دیں، پکی پکائی فصل کو اگر ہم چاہیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، کیا کر لو گے؟ یہ آگے سورۃ قلم آ رہی ہے، اس کے اندر پورا واقعہ آئے گا، اس کا عجیب و غریب واقعہ ہے، 7 بھائیوں کا واقعہ آئے گا۔ اللہ پاک نے ان کا باغ سارے کا سارا راتوں رات ہی تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، کہ صبح کو جب وہ اپنا باغ دیکھنے کے لیے گئے تو ایسے لگتا تھا یہ جیسے بنجر زمین ہے، ادھر کہیں کوئی چیز اگائی نہ ہو۔ اس چیز کے اوپر بھی اللہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ میں نے کہا نا ہم لوگ شہری ہیں، ہمیں نہیں پتہ غلہ کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا کہ فصل کیا ہوتی ہے۔ اللہ 100 بار بچائے، 100 بار بچائے، قحط سالی جب آ جائے تو شہر والوں کو کہاں سے آتا ہے غلہ؟ دیہات کی طرف سے آتا ہے، ذمہ دار محنت کرتے ہیں، کسان محنت کرتے ہیں۔ اگر وہاں پہ فصلیں گل سڑ جائیں، ختم ہو جائیں تو پھر ہمارے تک کیا پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں پہنچے گا، کچھ نہیں پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا نظام ہے بنایا ہوا، جس کے اوپر ہمیں ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر انسان کو، ہر آدمی کو اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ کائنات کا نظام اس طرح چل رہا ہے، کوئی گھر بنانے کا ماہر ہے، کوئی کاروبار کرنے کا ماہر ہے، کوئی کسی فن کا ماہر ہے، کوئی کھیتی باڑی کا ماہر ہے، کوئی مزدوری کرنے کا ماہر ہے، کوئی مستری کا ماہر ہے۔ ہر پوری کائنات کا نظام ایک چل رہا ہے اور اللہ نے چلایا۔ ایک طبقہ ہی رام سے بیٹھ جائے نا، نام درم برم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم مزدوروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری نظروں کے اندر یہ کھوٹے سکے ہیں، لیکن ذرا سوچو اگر یہ بیٹھ جائے، ختم ہو جائے مزدور، مل فیکٹری سب بند ہو جائے گی، نظام سب کا سب بند ہو جائے گا۔ تو یہ سارا نظام جو ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ کوئی کسی طبقے سے تعلق رکھنے والے، وہ طبقے والے سب ختم ہو جائے، بیٹھ جائیں، کیا کر لیں گے ہم؟ کچھ بھی۔ تو قدرت کا یہ نظام ہے، ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اس کا۔ فرمایا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، انا لمغرمون، پھر تم کیا کہو گے؟ باتیں بناؤ گے۔
جس طرح خدا نہ خواستہ آپ دیکھو گے نا، اللہ پاک 100 بار بچائے، تربوز کی فصل کھڑی ہے جی، ساری گڑھا پڑ جائے، اولے پڑ جائیں کسان کی فصل کے اوپر، آپ اس کسان کے سامنے جا کے اس کی باتیں سننا، وہ بڑی عجیب و غریب آپ کو باتیں سنائے گا، اس کی اندر کی جو کیفیت ہوگی آپ اس کو سمجھنا، کتنے دکھ اور تکلیف کے ساتھ وہ سنائے گا۔ لو جی میں نے 6 مہینے تک محنت کی، میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور 6 مہینے کے بعد مجھے یہ ملا، مجھے تو ایک دانہ کھانا نصیب نہیں ہوا، مجھے کوئی نفع نہیں ہوا، ہماری فصل کے اوپر آفت آ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا۔ اس طرح کی باتیں سننے والے وہ سارا اللہ نے نقشہ بتایا، انا لمغرمون، کہ پھر تم کیا بناؤ گے، ہاں باتیں بناؤ گے، فضل تم تفقہون، پھر سارے دن تم رہو گے باتیں بناتے، کیا باتیں، انا لمغرمون، بے شک ہم تو کیا ہو گئے، قرض دار رہ گئے، کیا رہ گئے، قرض دار رہ گئے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیج لیتے وقت ادھار چلتا ہے، کسان ادھار کر لیتا ہے کہ بھئی میں بیج بوؤں گا، جتنی فصل کے اندر نفع ہوگا میں تیرا اس وقت قرضہ کیا کر دوں گا، ادا کر دوں گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، فصل ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ، تو لمغرمون وہ کیا کہتا ہے، مارے گئے، قرضہ ہی رہ گیا سارا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے، یہ کہو گے تم، مطلب سال بھر کی روزی سے کیا ہو گئے، محروم ہو، بیچتے، کھانا آتا، پیسے آتے، کھاتے، اب کچھ بھی نہیں ہاتھ کے اندر، بل نحن محرومون، بلکہ ہم کیا ہو گئے، محروم۔ بھئی یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو انسان ایسی چیزوں کی طرف نظر نہیں دوڑاتا۔ غذا جو ہے، غذا میں نے کہا ہماری زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نہیں انسان نہیں ہے، کہاں سے آئے گی غذا؟ لیکن ہمارا ذرہ برابر دھیان نہیں جاتا، کتنا کھانا ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، وہ سب کس کے اندر آتا ہے، رزق کی بے قدری ہو رہی ہے، قدر نہیں ہم کرتے، ایک ایک دانے کی ہم قدر کرتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ بس یہاں تک ختم ہو، آگے دیکھیں، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اب یہ جی تیسری عقلی دلیل ہے، فرمایا آیا پس دیکھا تم نے پانی کو جو پیتے ہو تم، ٹھیک ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدائش دکھائی انسان کی کہ تم پیدا کرنے والے ہو، ہم پیدا کرنے والے، پھر اللہ نے غذا دکھائی ہے، ہم پانی دکھا رہے ہیں، اللہ پاک کیا دکھا رہے ہیں، پانی دکھا رہے ہیں، جس پہ ہر زیرو چیز کا زندگی کا دار و مدار کھڑا ہے اس کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا آیا پس دیکھا ہے تم نے پانی کو، الذی تشربون، وہ جو تم پیتے ہو، دریاؤں کا نہیں کہا، سمندروں کا نہیں کہا، کیونکہ وہاں سے انسان نہیں پیتا، ہمارے لیے تو صاف ستھرا پانی آتا ہے، اس لیے الذی تشربون کی قید لگائی کہ جو پانی پیا جاتا ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ نہر کا پانی جو ہے، نہر کا چل رہا ہے، دریا کا چل رہا ہے، سمندر کا چل رہا ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی انسان کو، قدر اس کی ہوتی ہے جو کولر کے اندر برف ڈال کے ٹھنڈا کیا ہوتا ہے۔ آج کل پانی فریج کے اندر ٹھنڈا ہوتا ہے، بچے ضائع کرتے ہیں، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پانی ضائع نہ کر، لائٹ آگے نہیں ہوتی، کیوں ضائع کر رہا ہے، کہاں سے پئیں گے ٹھنڈا پانی؟ الذی تشرب، وہ جو تم پیتے ہو پانی، کبھی دیکھا ہے اللہ نے فرمایا اس کو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ٹھیک، فرمایا اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، پھر وہی بات، آیا تم اتارتے ہو اس کو بادلوں سے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ سوال کر دیا اللہ نے۔ مشرکین مکہ اس چیز کے بھی قائل تھے، قرآن ان کا عقیدہ بیان کر دے، میرے پیغمبر ان سے پوچھ کہ آسمان سے کون پانی برساتا ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ برساتا ہے، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ آسمان سے پانی برسانے والی ذات اللہ پاک کی، اور کوئی نہیں برساتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا آیا تم اتارتے ہو اس کو من المزن، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے۔ اللہ انسان صرف کیا کہتا ہے، لو جی ہوائیں چل پڑی ہیں، بادل آ گئے ہیں، بارش برسنے لگی ہے، بس ہم تو یہ سوچتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں بادل فل تیار ہوتے ہیں،
اور ہوائیں ان کو بادلوں کو سوکھا ہی لے جاتی ہیں، برستے ہی نہیں ہیں، انسان منہ دیکھتا رہ جاتا ہے یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ اور بعض لوگ ایسے خناس ہوتے ہیں، ایسی باتیں بناتے ہیں کہ رب گیم کھیڑ گیا، استغفر اللہ، ایسی بری باتیں بناتے ہیں، ساڑھے نہ دھوکھا ہو گیا، رب نے دھوکھا کرتا، ایسی باتیں بناتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اللہ کی مرضی ہے، وہی بات ہے نا، تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں اس کو؟ تم نے اس کو برسایا پانی کو یا ہم نے برسایا ہے؟ انسان کی عقل تو یہی، ہوائیں چل پڑی ہیں، بادل آ گئے ہیں، بس بارش برسنے والی ہے اور ہوائیں چلیں گی، ٹھنڈا موسم ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو اللہ نے فرمایا فصل پکنے لگی ہے، ظاہری بات ہے جب تک پانی نہیں ملے گا کھیت کو تب تک فصل نہیں پکے گی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم بارش کا سلسلہ بند کر دیں کیا ہوگا پھر؟ انسان پکا سکے گا فصل کو؟ یا چلو پانی برسنا ہی بند ہو جائے، پانی برسنا ہی بند ہو جائے تو پھر کیا، کہاں سے لے آئے گا انسان پانی؟ اور کیسا خوبصورت اللہ پاک نے نظام چلایا ہوا ہے کائنات کا، یہ جتنی بھی دنیا میں جھیلیں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ان کے بخارات اڑتے ہیں، جب بخارات اڑتے ہیں بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کا اللہ رخ پھیرتا ہے، ہواؤں کو اللہ حکم دیتا ہے جا بھی ان بادلوں کو فلاں جگہ پہ لے جا، فلاں جگہ پہ لے جا، فلاں جگہ پہ لے جا، پھر وہ ہوائیں اللہ کے حکم کے تابع بادلوں کو ہانک کر لے کے جاتی ہیں، پھر بادلوں کو اللہ حکم کرتا ہے چل اب برسنا شروع کر دے۔ ہمیں کیا پتہ یہ کیا اوپر کا نظام ہے، کیا قدرت کی کاریگری ہے؟ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں دو جی موسم ٹھنڈا ہو گیا، موسم ٹھنڈا ہو گیا، لیکن انسان سوچے، آگے اللہ نے فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، وہی بات آگی، فرمایا اگر چاہیں ہم تو جعلناہ اجاجا، تو کر دیں ہم اس کو، کیا لکھا ہے معنی اجاجن کا؟ کڑوا، آگی نا بات ہو، اللہ چاہے اتر برسنے والی بارش کو کیا کر دے؟ کڑوا کر دے۔ جب یہ کڑوا اترے گا، پیچھے وہی قید لگائی نا اللہ زی تشربون، کیونکہ انسان میٹھا پانی پیتا ہے، اللہ نے فرمایا اس میٹھے کو کڑوا کر دیں، ہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو میٹھا کر کے دکھائے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو مشینیں ہیں نا، مشینیں، یہ ہمارا پہلے پانی کڑوا ہوتا ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، گویا بنیاد اس پانی کی کیا ہے؟ میٹھا ہے، وہ ہم نے کڑوا کیا ہوتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی مشینری کے ذریعے میٹھا ہوتا ہے، لیکن بنیاد اس کی کیا ہے؟ اللہ میٹھا ہی پانی اتارتے ہیں، کڑوا نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اگر کڑوا اتار دیا پھر کیا کرو؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ انسان کو عقیدہ بیان کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ فلولا تشکرون، فرمایا بس کیوں نہیں تم شکر کرتے؟ کیوں نہیں تم شکر کرتے؟ اچھا یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں پیچھے، پیدائش ہے، کبھی کیا انسان نے غور و فکر میں کس طرح بناؤں، کیسے بناؤں؟ اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت جسم دیا، کبھی کیا ہے غور کسی نے اس کے اوپر؟ نہیں کیا۔ غذا ہے، لقمہ، ہم جو توڑ کے روٹی کا لقمہ اندر ڈال رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کیسے اللہ نے اس کو اگایا، کیسے ہم تک پہنچا، یہ کس طرح ہم تک آتا ہے، پھر یہ نوالا توڑ کے ہم آگے اندر یہ پیڑ تک پہنچتا ہے، اس کے ہاضمے کا نظام، کبھی ہم نے اس کی طرف نظر ہی نہیں دوڑائی۔ پھر پانی ہے، دیکھو پانی کہ ہر چیز کا مدار ہی اس کے اوپر، پانی کے اوپر ہے۔ پانی ختم ہو جائے، کڑوا ہو جائے، اللہ نے یہاں پانی ختم کرنے کی بات نہیں کی کہ پانی ختم، صرف کڑوے کی بات کی ہے کہ پانی تو ہے لیکن کڑوا ہی کر دیں بس، کیا کر لو گے تم؟ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کی اتنی ناشکری کر رہا ہوں، اس کی نعمتوں کی اتنی بے قدری کر رہا ہوں، تو اگر اللہ نے یہ مجھ سے نعمت یہ چھین لی تو کیا بنے گا؟ بھئی آج دیکھ لو آپ کے سامنے ہی کڑوا پانی پی رہے ہیں نا کہ نہیں؟ کہاں کس سرزمین کا پانی اب میٹھا رہ گیا؟ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اکثریت علاقے ایسے ہیں جن کا پانی کڑوا ہو چکا ہے۔ بے قدری کی ہے نا ہم نے، اس کی نعمتوں کا ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ اور شکر کا مفہوم میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا ہو، صرف یہ نہیں کہ نعمت استعمال کر کے زبان سے بس کہہ دو شکر الحمدللہ، یہ نہیں، اس کا استعمال جو ہے، اس کا استعمال شرعی حدود کے اندر ہو، اس کا استعمال اچھا کرو، پانی نیچے نہ گرے،
ہم کہتے ہیں آب زمزم ہی بس نیچے گر جائے وہ بے ادبی ہے، ہر پانی نیچے گر جائے وہ اللہ کی نعمت کی بے قدری ہے، ہر پانی جو بھی ضائع ہو جائے اللہ کی نعمت کی بے قدری ہے، وہ اس سے بچنا چاہیے انسان۔ یہ بھی شکر کے اندر آتا ہے کہ انسان اس کی نعمتوں جو دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کو صحیح استعمال کرے، فضول خرچی نہ کرے۔ پیسہ جو اللہ نے دیا یہ اللہ نے ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ اللہ نے اچھا استعمال کرنے کے لیے دیا، اچھے کاموں میں لگاؤ، اپنی بس ضروریات پوری کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو صرف یہ نہیں کہ جو نعمت بھی مل جائے بس اس کے اوپر انسان ایک بار کہہ دے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بس یہ کہہ کے تو اس نے فرض اتار ختم کر دیا، نہیں۔ فلولا تشکرون کے اندر یہی شامل ہے کہ اس پانی کی پوری قدر کرو، ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اچھا استعمال کرو اس کا، ٹھیک ہے جی۔ صدق اللہ العظیم۔